تو رب ذوالجلال نے ماں باپ کے ذمے لگایا کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم میں سب سے پہلی تعلیم یہ دو، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ اور ظلم شرک، یعنی ایمان بچوں کے دل میں بساؤ، اور ایمان یہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ there is no God but Allah، محمد صلی اللہ علیہ وسلم the messenger of Allah، کہ اللہ سے ہونے کا یقین ان کے دل میں جمع ہو۔ ایک بچہ یہ جان جائے کہ اس کائنات کا سارا نظام رب ذوالجلال ہی چلاتا ہے، اور اللہ سے ہونے کا یقین بیٹھ جائے، اور یہ بچپن میں ماں باپ ان کے ذہنوں میں بٹھائیں کہ ہمارے بچے کے ذہن میں جو باتیں شروع میں بچہ سنتا ہے وہ باتیں زیادہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر جو بعد میں سنتا ہے اگر اس پہلی بات کے خلاف ہو تو وہ اسے جھوٹ سمجھتا ہے اور وہ پہلی بات کو صحیح سمجھتا ہے۔ اس لیے یہ ماں باپ کے ذمے لگایا کہ جب بچہ بولنا سیکھے تو کیا سیکھ لاؤ؟ کلمہ طیبہ سیکھ لاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پیدا ہو جب بچہ، سب سے پہلی آواز اس روئے زمین پر آنے کے بعد بچے کے دائیں کان میں تم پہلے اذان دو، بائیں کان میں تم اقامت کہو، اور سب سے پہلی آواز بچے کے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آئے، اللہ اکبر کی آئے، کہ وہ جان جائے کہ اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جب وہ بولنا سیکھے تو اس کی زبان سے جو سب سے پہلے نکلے وہ اللہ کا نام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان سے سب سے پہلے کلمہ نکلے اور موت کے وقت بھی جو لاسٹ میں اخیر میں جو بات اس کی زبان سے نکلے وہ کلمہ نکلے تو وہ جنتی ہے، کہ اول و آخر کلمے کے ساتھ ہو تو وہ جنتی ہے، خاتمہ ایمان پر ہو رہا۔ تو یہ ماں باپ کے ذمے لگایا کہ ایمان بٹھاؤ، اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت بچوں کے ذہن میں اس طرح سرایت ہو جائے کہ وہ بچہ یہ جانے قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا اس نے اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ بچہ بچپن ہی میں سمجھے لیس کمثلہ شیء، کہ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، کسی چیز سے مثال دی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، یا اللہ وحدہ لا شریک اس قدر بے مثال کہ کسی شے سے مثال دینا جائز ہی نہیں ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کا یہ عالم کہ حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا لن تبلغوا نفی فتنفعونی، اے میرے بندو تم سب کے سب مل کر
مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہو نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَن تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، اور تم کل کائنات مل کر میرا کوئی نقصان کرنا چاہو تو میرا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ حدیث قدسی کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی خدائی اور اپنی بادشاہت کا اعلان اس طرح کیا، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وصغیرکم وکبیرکم ورطبکم ویابسکم وذکرکم وانساکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اے انسانوں اور جناتوں، تمہارے اول و آخر، انس و جن، خشک و تر، چھوٹے بڑے، مرد اور عورتیں، یعنی کل کائنات مل جاؤ، کل کائنات، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اس طور پر کہ کل کائنات میری اس طرح فرما بردار ہو جاؤ کہ ایک بھی کوئی مخلوق کا فرد میری یاد سے غافل نہ ہو، کل کائنات سجدہ ریز ہو جائے میرے لیے، پھر بھی ما زاد فی ملکی شیئا، میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور ارشاد فرمایا اسی طرح سے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم ورطبکم ویابسکم وحیکم ومیتکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانساکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا۔ اسی طرح سے تمہارے اول و آخر، انس و جن، زندہ مردہ، خشک و تر، چھوٹے بڑے، مرد اور عورتیں، یعنی کل کائنات میری بغاوت پر آ جاؤ، نافرمانی پر آ جاؤ، کہ کل کائنات، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں میں کوئی ایک بھی میرا نام لینے والا نہ ہو، کہیں میرا تذکرہ نہ ہو، ما نقص فی ملکی شیئا، میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آتی، میں زیادتی سے بھی پاک ہوں، بے نیاز ہوں، اور نقص سے بھی میں پاک اور بے نیاز ہوں۔ یہ اللہ کی معرفت اس طور پر ہر مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھائے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا معاملہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اے میرے بندو، میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں، صرف کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ آسمان ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے، رب ذوالجلال کی حکم سے وہ اپنی جگہ جمع ہوا ہے۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک ہر ماں باپ کے ذمے لگایا کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے ذہن میں ایمان ڈال دو۔ اور دوسری تعلیم یہ ارشاد فرمایا کہ جب اس کے دل میں ایمان جم جائے اور بیٹھ جائے تو دوسری تعلیم جو بچوں کو سکھلانی ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ
ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچوں، اگر تم نے اس دنیا میں کوئی نیکی کی یا گناہ کیا، اور چاہے زمین کے اندر چھپ کر کرو، چٹانوں کے اندر چھپ کر کرو، آسمان اور فضاؤں میں کرو، کل حشر کے میدان میں اللہ وحدہ لا شریک تمہارے سامنے وہ نیکی بھی لے آئے گا اور وہ گناہ بھی لے آئے گا۔ اللہ اکبر، ہم قربان چاہیں۔ ایک بچے کو سکھلانے کا حکم ہے کہ بچپن سے ہی بچے کے ذہن میں آخرت کا تصور قائم ہو جائے کہ ہمارے یہاں کی زندگی مختصر ہے، ہمیں تو مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ آج تو جوانوں کو استحضار ہی نہیں رہتا آخرت کا، بوڑھوں کو نہیں رہتا آخرت کا، کہ جب بھی کسی سے کوئی مشورہ ہو تو خیال آتا ہے اور وہ اپنی زبان سے ظاہر بھی کرتا ہے، پوتا کی شادی سامنے ہے، میں چاہ رہا تھا یہ بھی میرے سامنے ہی ہو جائے، اور یہ مکان بنانا ہے، یہ کرنا، یعنی بالکل اخیر وقت میں ہے۔ آخرت کا استحضار نہیں رہتا کہ میرے لیے دعا کیجئے میری موت اچھی ہو، آخری زندگی ہے میری۔ صحابہ دعا بھی خود کرتے تھے، اجعل خیر عمری آخرہ، اے میرے رب میری زندگی کا آخری وقت کو بہترین بنا دیجئے، وخیر عملی خواتیمہ، اور آخری کام جو میرا ہو اے اللہ اسے تو سب سے بہتر بنا دیجئے، وخیر ایام یوم القاک فی، اے اللہ میرا وہ دن جس دن کہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں گا، میرے اس دن کو سب سے بہتر دن بنا دیجیے۔ لیکن یہ خیال، استحضار ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتا، چونکہ بچپن میں ماں باپ نے بچوں کے ذہن میں اس طرح سے تعلیم اور تربیت نہیں کی، جس وجہ سے بچہ جوان ہو کر 24 گھنٹے اگر کوئی فکر ہے دنیا کس طرح بنے گی، مکان کس طرح بنے گا، گاڑی کس طرح ہم لے لیں، صرف دنیاوی مسائل ان کے ذہنوں میں ہے، چونکہ اس کے ذہن میں آخرت کا استحضار بچپن سے ہوا ہی نہیں، اسی لیے بوڑھے ہو جانے کے بعد بھی آخرت کا تصور نہیں رہتا۔ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ صحابہ فرماتے تھے یا رسول اللہ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہمارے سامنے ہے، اور بعض صحابی کا تو یہ عالم کہ یا رسول اللہ اگر جنت کو ہم دیکھ لیں اور جہنم کو ہم دیکھ لیں تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بن دیکھے ہمارا ایمان اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہم جنت اور جہنم کو دیکھ لینے کے بعد ایمان ہونا چاہیے۔ 24 گھنٹے تو جنت اور جہنم ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ یہ استحضار جبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم میں، تربیت میں اس تصور کو ڈالیں کہ کل میدان محشر میں ہم جیسے گنہگاروں کا کیا، جب جہنم ایک چیخ مارے گی، انسان تو انسان ہے، فرشتوں کو جہنم میں نہیں جانا ہے، حساب نہیں ہونا ہے، وہ تو بے گناہ ہے، معصوم ہے، فرشتے گھٹنوں کے بل گر کر کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ ہیبت سے فرشتوں کو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہونا ہے، اس ہیبت کا کیا عالم ہوگا۔ اور انبیاء معصوم ہے، بے گناہ ہے، سارے نبی سچے اور جنتی ہیں، کسی کا کوئی حساب نہیں ہونا ہے، انبیاء بھی گھٹنوں کے بل گر کر کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر نبی بھی یہ کہیں گے اے اللہ آج میں اپنے بیٹے اسماعیل کا سوال نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا. یا رب نفسی نفسی مجھے بچا لیجیے. ہم جیسے گنہگاروں کا کیا ہوگا؟ آخرکار پوری امت انبیاء کے ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہیبت ناکی میں بھی یا رب نفسی نفسی نہیں کہیں گے بلکہ یا رب امتی امتی. سارے انسان سنیں گے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. نظریں اٹھیں گی یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج اس ہیبت ناک منظر میں بھی اپنے کو نہیں، اپنے خاندان کو نہیں، حضرت فاطمہ کو نہیں، حسن حسین کو نہیں، علی کو نہیں، عائشہ صدیقہ کو نہیں، بلکہ آج بھی یا رب امتی امتی. کون سی امت؟ جنہوں نے پوری زندگی خلاف ورزی کی، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکات دینا چھوڑا، نہ جانے کن کن جرائم میں رہ کر کے زندگی یہ گزاری ہے. یہ موقع تھا کہ آپ یہ ارشاد فرماتے اے اللہ میری امت سے سختی سے حساب کیجئے. نہیں ہم قربان جائیں اپنے محبوب پر کہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اس منظر اور ماحول میں بھی یا رب امتی امتی کا نعرہ. تو یہ ساری باتیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں. رب کائنات نے ہر ماں باپ کے ذمے لگایا کہ تم اپنے بچوں کی تعلیم میں اس دوسری بات یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اے انسانوں اگر تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہے کل حشر کے میدان میں تمہارے سامنے ہے، اور تم نے اگر ذرہ برابر گناہ کیا ہے وہ بھی کل حشر کے میدان میں تمہارے سامنے. یہ استحزار بچپن میں بچوں اور بچیوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، 24 گھنٹے ذہن میں رہے کہ ہماری یہ زندگی فانی ہے، یہاں کی مصیبت بھی فانی ہے، یہاں کی خوشی بھی فانی ہے، یہاں کا غم بھی فانی ہے، عالیشان محل بناؤ تو بھی فانی ہے، تمہاری حکومت بن جائے تو بھی فانی ہے، ملازمت ہو جائے تو بھی فانی ہے، دولت ہو، اقتدار ہو، عزت ہو، شہرت ہو، یہ ساری چیزیں مٹ جائیں گی. صرف باقی رہے گا تو ایمان باقی رہے گا اور ہمارے اعمال باقی رہیں گے. اور کل حشر کے میدان میں ایمان کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر ہی سارے فیصلے ہونے. یہ استحزار ہو جائے، ہر فرد کا استحزار ہو. ماں باپ جب اپنے بچوں کو اس طرح سے تعلیم دیں گے تو یہ ماں باپ کا بھی استحزار ہو جائے گا. یہ ہمارے سماج اور سوسائٹی کا ماحول نہیں ہے. اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان مدارس کی کتنی ضرورت ہے. کہ آج اگر اس طور پر تعلیم دی جا رہی ہے، کالجز نہیں ہے، اسکولز نہیں ہے، یہ مدارس ہے جہاں بچے کے اندر ایمان کی شناخت ڈالی جا رہی ہے، آخرت کا استحضار ڈالا جا رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ایمان و اسلام کی خاطر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اچھے اخلاق بچوں کو سکھائے جا رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ رب ذوالجلال نے دوسری تعلیم میں آخرت کا
تصور۔ اور تیسری تعلیم میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بچپن میں بچوں کو یہ سکھلاؤ کہ زندگی بھر تمہیں نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے، برائی سے روکتے رہنا ہے۔ چوتھی تعلیم یا بنی اقم الصلاۃ، چوتھی تعلیم ہے بچوں نماز قائم کرو۔ یہ جوانوں کو تعلیم دی جائے، بوڑھوں کو تعلیم دی جائے نماز کی، ماں باپ کے ذمے بچوں کو تعلیم دیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچوں نماز قائم کرو۔ کتنے سالوں سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچیاں 7 سال کے ہو جائے نماز کا حکم دو۔ 7 سالوں میں نماز فرض نہیں ہے، لیکن 7 سال سے ہی نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب یہ بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز چھوڑنے پر انہیں ڈانٹو اور مارو، باوجود کہ لڑکا 10 سال میں بھی بالغ نہیں ہوتا ہے۔ ہم قربان جائیں اپنے محبوب پر۔ حکم تو یہ ہونا تھا کہ بالغ ہوتے ہی نماز کا حکم تو نہیں، 7 سال سے بچہ نمازی ہو جائے اور 10 سال سے نماز کا اتنا پابند ہو جائے کہ 12-13 سال میں جب بچہ بالغ ہو، بلوغ سے لے کر موت کے فرشتے کے حاضر ہونے تک ایک بھی نماز ضائع نہ ہو اس کی۔ اس طور پر تعلیم دی جائے۔ کربلا کی سرزمین میں حضرت حسین جان رہے اب شہادت سامنے ہے اور یہ جنگ بھی اللہ کے لیے ہو رہی ہے، لیکن اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ جنگ سے زیادہ سنگین وقت کون سا ہو سکتا ہے۔ ہم شادی کے فنکشن میں رہیں، بارات کے فنکشن میں رہیں، کسی میت کے ہاں رہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ کربلا کی سرزمین سے جا کے پوچھو کہ یہ کون سی سنگینی کا عالم تھا کہ حضرت حسین کا پورا خاندان شہید ہو چکا ہے۔ خیمے میں گئے ہیں، 1 سال کا عبداللہ ہے کہ دیکھ لے آخر مرتبے، پھر تو آ کر میدان میں شہید ہونا ہی ہے۔ جاتے ہیں بچے کو گود میں لیتے ہیں اور ایک ظالم کا تیر آتا ہے، بچے کے گلے کے اس پار سے اس پار ہو جاتا ہے، بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت حسین خون کو ہاتھوں میں لے کر آسمان کی جانب دکھا کر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے رب، میں اس حال میں بھی راضی ہوں کہ میرا پورا خاندان اور میرا 1 سال کا عبداللہ نے بھی تیرے دین کے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ اے میرے رب، ہم اس حال میں بھی راضی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے میرے رب، ہم نے تجھے رب مان کر راضی، ہم نے اسلام کو اپنا دین سمجھ کر راضی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان کر راضی۔ اے اللہ، اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر جان تو کیا، اپنے پورے خاندان کو ہم نے شہید کر کے اور تیرے نام کو بلند کر کے اب میں بھی شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ وہ سنگین جگہ تھی جہاں پر وہاں بھی ظہر کا وقت آیا اور نماز حضرت حسین نے نہیں چھوڑی ہے۔ اے میرے بھائیوں، اسی لیے رب کائنات نے ہر ماں باپ کے ذمہ لگایا کہ اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے اس طور پر نمازی بنا دو کہ پوری زندگی میں ایک بھی نماز ضائع نہ ہو۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ان صلحت صلح سائر عملی، جس کی نماز مکمل ہوگی اس کے سارے اعمال اچھے نکلیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، اور جس کی نماز خراب نکلے گی سارے اعمال خراب نکلے۔ روز محشر کے جا گداز بود، اولی پرشش نماز بود۔
یہ رب کائنات نے ہر ماں باپ کے ذمے لگایا. چوتھی تعلیم انہیں یہ دو کہ میرے بچوں نماز قائم کرو. اور پانچویں تعلیم وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اے میرے بچوں ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور نماز یعنی اسلام پر جمنے، ایمان پر جمنے کی وجہ سے بڑی سے بڑی مصیبت تم پر آ سکتی ہے، آ رہی ہے. آج ہم سب دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ ہمارے جیل میں ہیں، بے گناہ ہیں، بے قصور ہے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے. تو رب کائنات نے یہ بھی ماں باپ کے ذمہ لگایا. یہ نہ ہو کہ بچہ جب کوئی مصیبت دیکھ لے تو ایمان و اسلام چھوڑ بیٹھے، بھاگ جائے. نہیں، یہ بھی تعلیم دو. پانچویں تعلیم وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کہ ان چیزوں کے انجام دینے میں جتنی بڑی مصیبت آ جائے، یہاں تک کہ جان دینے کی باری آئے، جان دینا ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنا. اور آخری تعلیم ارشاد فرمایا وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اخلاق ان کے اچھے بناؤ کہ بڑوں کی تعظیم کرنی ہے، اللہ و رسول کی شناخت ہے، ہر چیز کی اہمیت کو سمجھے. وہ آج ہمارے سماج میں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، بچے بڑوں کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں. گنہگار کون ہے؟ یہ اسکول، یہ مدارس نہیں، ماں باپ ذمہ دار ہے کہ اخلاق اچھے کریں، کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح سے بات ہونی چاہیے، چھوٹوں پر جو ہے شفقت کس طرح سے ہو. یہ ساری باتیں ماں باپ کے ذمہ رب کائنات نے لگائی ہے، یہ ذمہ داری دی ہے. اور یہ ضروری بھی ہے ہم سب یہ فیصلہ کریں انشاءاللہ اللہ کے اس قانون کے مطابق ہم سب اپنے بچوں کی تعلیم اور یہ تربیت انجام دیں گے.